رمضان یہ وہ مکرم مہینہ ہے جس کی ہر ساتھ رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے۔ اس میں مسلمان بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مساوات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا جہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی کی مانند ہے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی مہینے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے پر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے۔ اس ماہ میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اور یہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں۔ رمضان کہے گا مولا پاک میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدہ کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اگر ماہ رمضان کے جمعے کی بات کریں، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، جبکہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ کے 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔
اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ خدائے پاک عز و جل ماہ رمضان کے قدردانوں پر کس درجہ مہربان ہے، اور ہم کس قدر ناقدرے ہیں اور کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے کتنا نواز رہا ہے، اور ہم اس قیمتی ماہ اور بابرکت وقت کو کس قدر غفلت اور نادانی میں گزار دیتے ہیں۔ اول تو روزہ رکھنا کجا، اور اگر رکھ بھی لیں تو اس کو فلمیں، ڈرامے اور آن لائن ویڈیو گیمز کھیل کر بدنگاہیاں کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور ہاتھ آنے والے ثواب کو کھو دیتے ہیں۔ پیش کردہ روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور ناقدرے اس قیمتی وقت کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ ہمیں کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ پاک ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ پہلی اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور دوسری اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اور تیسری اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کتنی ہی چھوٹی ہو۔ اگر اللہ پاک کی رحمت کی بات کریں تو جب اللہ پاک بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ پاک نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہونے کا واقعہ بھی آتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں اتنے ہیں کہ جمع ہی نہ کر سکے۔ وہ جب ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی، اور وہ عذاب قبر میں گھر گیا، اور بخشنے پر آئے تو کیسے کیسے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قیمتی وقت کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خوب رمضان میں آ رہا